حکومت جو ہے وہ ہم اگر ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. ان دہشت گردوں کو ہم گرفتار بھی کریں گے اور ان کے نیٹ ورک کو اس بار مکمل تباہ کریں گے. شرجیل میمن صاحب ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور ہم یہی چاہیں گے کہ یہ جو علاقے ہیں جو سب سے زیادہ متاثرہ ہیں، کٹی پہاڑی، قصبہ کالونی، گلفام آباد، یہ وہ علاقے ہیں، ہم آپ سے یہی کہیں گے آپ صوبائی وزیر برائے اطلاعات ہیں، ذرا جائیں ان علاقوں کا دورہ کریں کہ وہاں پر لوگوں کو چوتھا روزہ کھانے پینے کی اشیاء تک میسر نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہاں پر جن مشکلات سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اوپر سے جو ان کے گھر والوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. ذرا جائیے، ان کی داد رسی کیجیے، ان سے جا کر بات کیجیے. ARY نیوز سے بات کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریکنگ نیوز انہوں نے دی کہ 235 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے انٹروگیشن کی جا رہی ہے. ناظرین، ایک بار آپ کو پھر لیے چلیں گے ہم اپنے نمائندوں کی جانب، جو کہ کراچی کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور تازہ ترین صورتحال ہر لمحہ آپ کو بتا رہے ہیں. اس وقت چلتے ہیں، فیض اللہ خان ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرف ہیں اور ہمیں کیا رپورٹ دیں گے، تازہ ترین صورتحال کیا بتائیں گے کراچی شہر کی. جی فیض، بتائیے گا. دیکھیے، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی میں KDA چورنگی پر. اس سے پہلے ARY نیوز کی ٹیم کٹی پہاڑی کے پاس موجود تھی، لیکن وہاں پر نامعلوم افراد نے آ کر ARY نیوز کی جو ٹیم تھی اس پر حملہ کیا اور اسے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے. اور وہاں پر جو تشدد کیا اس کے نتیجے میں ARY نیوز کے کیمرہ مین ذیشان مرغوب اور ڈرائیور ایاز جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں وہ معمولی زخمی ہوئے. اس کے بعد ARY نیوز کی ٹیم جو ہے اب KDA چورنگی سے کراچی کے حالات کو رپورٹ کر رہی ہے. جو صورتحال ہے وہ شہر بھر میں کشیدہ ہے. کراچی میں بلدیہ ٹاؤن، کھارا در، نیو کراچی، ان علاقوں میں فائرنگ کے واقعات ہوئے. کٹی پہاڑی، قصبہ کالونی تو پہلے ہی سے متاثرہ علاقے ہیں، وہاں پر وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ سلسلہ اب ان علاقوں سے نکل کر دیگر جگہوں تک بھی پھیل گیا ہے. اور فائرنگ اور قتل و غارت گری کے جو آج واقعات ہوئے ہیں، آج صبح سے اب تک 1 درجن سے زائد معصوم اور بے گناہ افراد ان فائرنگ کے واقعات کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہیں. اور بعض جگہوں پر یہ صورتحال ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کی میتیں منتقل کرنے کا کام بھی فائرنگ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اور یہ اسی صورتحال کی وجہ سے جو فائرنگ سے زیادہ کشیدہ علاقے ہیں، متاثرہ علاقے ہیں، وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کی بھی کمی ہو گئی ہے. لوگ پچھلے 4 دنوں سے وہاں پر محصور ہیں اور ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت جو جس طرح سے صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ 200 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان افراد کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے جو ہے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. لیکن یہ دعوے اپنی جگہ ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے جو ہم نے قصبہ کالونی، اورنگی ٹاؤن اور کٹی پہاڑی اور اس کے اطراف میں دیکھی ہے، وہاں پر فائرنگ پچھلے 4 روز سے مسلسل جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اور وہاں پر جو ہے ان تمام دعووں کے باوجود نہ تو پولیس کی نفری اس طرح سے موجود ہے، نہ ہی رینجرز اہلکار بڑی تعداد میں ہیں. اور اگر جو پولیس اور رینجرز کے کچھ لوگ موجود بھی ہیں تو انہوں نے اس فائرنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی صلاح الدین بھی موجود ہیں. یہ جب ARY نیوز کی ٹیم پر حملہ ہوا اس حوالے سے آگاہ کریں گے. صلاح الدین، یہ بتائیے، جب حملہ ہوا ARY نیوز کی ٹیم پر تو اس وقت وہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے، شارع نور جہاں تھانہ بالکل عقب میں ہے، تو کیا پولیس سے مدد نہیں مانگی گئی یا انہوں نے کچھ ہیلپ نہیں کی؟ فیض اللہ، پولیس اس وقت تماشائی تھی. جب وہ شرپسندوں نے ہم پر حملہ کیا، ہماری ٹیم پر حملہ کیا، تو پولیس وہاں سے فرار ہو چکی تھی. پورے 100-150 سے زائد لوگ تھے، وہ ہمارے پر آئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اور ہمارے کیمرہ مین ذیشان مرغوب، DSNG سیٹلائٹ آپریٹر ہے، یہ تھے، اور ایاس ڈرائیور تھے، زین تھے. ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہم پہ تشدد کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. پولیس نے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا اور ہم پر فائرنگ بھی کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پوری ٹیم محفوظ رہی. ہم نے وہاں سے جان بچائی اور محفوظ مقام پر وہاں سے ہم پہنچے تھے. یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حملہ کیا، کیا کہہ رہے تھے، چاہ کیا رہے تھے؟ ان کو آخر ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ میڈیا کو یہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے؟ فیض اللہ، کیونکہ صبح سے آپ اور ہم مل کے جو بھی واقعات تھے جو ہم رپورٹ کر رہے تھے، تمام حقائق لمحہ بہ لمحہ اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تمام چیزوں کی عکس بندی نہ کریں. میڈیا جو ہے یہاں کھڑے ہو کے، خاص طور پہ ARY کو انہوں نے کوٹ کیا کہ وہ شرپسندی کر رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے مزید کوئی ایسے حالات خراب نہیں. لیکن ہم رپورٹ کرتے رہے، ہوائی فائرنگ اور فائرنگ کا مسلسل سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اور بعض شرپسندوں نے ہم پر براہ راست فائرنگ بھی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم محفوظ رہی.
دیکھیے صلاح الدین تھے جو سارے واقعے سے آگاہ کر رہے تھے. صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ان علاقوں میں جو کشیدہ علاقے ہیں فائرنگ کا سلسلہ تو وہاں بدستور جاری ہے. وقفے وقفے سے فائرنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں صرف معصوم اور بے گناہ افراد کا قتل ہو رہا ہے. بچے بھی ان واقعات کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ عملاً پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا جس کو دیکھ کر کراچی کے شہری مطمئن ہو جائیں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں. تو صورتحال کشیدہ ہے. اور دوسرا جو کٹی پہاڑی کے اوپر جو رینجرز کی چوکیاں قائم کی گئی تھیں وہ اب سے کچھ دیر کے بعد ہم اس کی ایکسکلوسیو فوٹیج دکھائیں گے. وہاں پر بھی کوئی ہم آپ کو